بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو 47 نمبر سبق ہے، اور وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے کہ تنازع فی الفاعلیت ہو، مثلا دو فعل ہیں، ایک ہے ضربنی ضربنی، اور ایک ہے و اکرم اکرمنی۔ یہ ضربنی اور یہ اکرمنی، یہ بھی تقاضا کرتا ہے فاعل کا، اور یہ بھی تقاضا کرتا ہے کس کا؟ فاعل کا۔ اور یہاں اس کے بعد ایک اسم ظاہر ہے، مثلا زیدن ہے، اور فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے ضربنی و اکرمنی زیدن۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم میں دونوں مفعولیت، مثلا ضربتو میں نے مارا، و اکرمتو زیدن، دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں، مفعول کی تقاضا کر رہا ہے۔ کون؟ ضربتو بھی اور اکرمتو بھی۔ ضربتو بھی چاہتا ہے کہ یہ زید اس کے لیے مفعول بنے، اور اکرمتو بھی چاہتا ہے کہ یہ زید اس کے لیے مفعول بنے۔ دونوں کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول، اور یہ بھی مفعول کا۔ اب یہاں پر تیسری قسم جو ہے وہ ہے ضربنی۔ یہ کس کا چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا۔ اور و اکرمتو زیدن، یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ نمبر چوتھی قسم ہے کہ ضربتو، یہ مفعول چاہتا ہے، و اکرم زیدن۔ اب یہاں پر یہ بھی فاعل چاہتا ہے، یہ بھی فاعل چاہتا ہے، اور فاعل ہمارے پاس ایک ہے، اور یہ فاعل ہے دونوں کے لیے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے معمول بنے، یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے معمول بنے۔ اب یہاں پر ضربتو بھی مفعول کو چاہتا ہے، اکرمتو بھی مفعول کو چاہتا ہے، اور اس کا دونوں کا مفعول یہ زیدن ہے، لیکن یہ اسم ظاہر ہے اور دونوں کے بعد ہے، تو یہ معمول ہم بنائیں گے اس کے لیے یا اس کے لیے، یعنی اس میں ضمیر ہوگا جو اس کی طرف لوٹ رہا ہے، یا یہ اس کے لیے معمول بنے اور اس میں ضمیر ہو۔ آگے جب تفصیل سے ہم پڑھیں گے تو اس میں سمجھ میں بھی آ جائے گا، جب مثالیں ہم ذکر کریں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر اس کو عمل دے دے، یا اس کو اعمال الفعل الاول ہو یا اعمال الفعل الثانی ہو۔ مثالیں ذکر کریں گے کہ جب تثنیہ اور جمع ہو تو اس میں زیادہ پتہ چلے گا۔ ابھی ضربنی یہ فاعل کو چاہتا ہے، اکرمتو مفعول کو چاہتا ہے، تو ضربنی چاہتا ہے کہ زیدن مرفوع ہو، زیدن کیا ہو؟ مرفوع ہو، زیدن، یہ زیدن کیا ہو؟ یہ مرفوع ہو، اور یہ اکرمتو چاہتا ہے کہ یہ زید کیا ہو؟ منصوب ہو، یعنی اس کے لیے مفعول، یہ زید اس کے لیے مفعول بنے، اور یا یہ زید اس کے لیے فاعل بنے۔ اب یہاں پر اور ایک ہے ضربتو اور اکرمنی، تو ضربتو چاہتا مفعول کو چاہتا ہے، کس چیز کو چاہتا ہے؟ مفعول کو، اور اکرمنی یہ چاہتا ہے فاعل کو۔ ابھی اگر ہم پہلا فعل جو ہے یہ عمل کر لے تو یہ زیدن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، اور اگر دوسرا عمل کر لے تو یہ فاعل کو چاہتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، یہ مرفوع ہوگا۔ ابھی پہلا اگر ہم
پہلے کے لیے معمول بنا لے یا دوسرے کے لیے بنا لے تو کوفیین سے مراد یہ ہے کہ نحات کوفہ کی جو نحات ہیں، اور بصرین سے مراد بصرہ کی جو نحات ہیں، ان دونوں کے درمیان ان چاروں قسموں میں اگر پہلے فعل کے لیے آپ معمول بنا دیں اس کو یا دوسرے کے لیے بنا دیں، ان چاروں قسموں میں جس کے لیے بھی آپ اس کو معمول بنا لیں تو یہ جائز ہے۔ پہلا فعل عمل کر لیں تو بھی جائز ہے، دوسرا فعل عمل کر لیں تو بھی جائز ہے۔ کوفیین اور بصرین کے نزدیک یہ جائز ہے۔ جواز میں کوفیین اور بصرین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ بہتر، اولا اور مختار میں ہے کہ بہتر، اولا اور مختار کون سی قسم ہے؟ تو بصرین کے نزدیک دوسرا فعل جو ہے یہ اسم ظاہر جو ہے معمول بنے گا دوسرے فعل کے لیے، یعنی اعمال الفعل الثانی، اور یہ اولا اور بہتر اور مختار میں ہے۔ اور کوفیین کے نزدیک پہلا فعل جو ہے یہ عمل کرے گا اس میں، اور دوسرا جو ہے اس کو ضمیر لٹائے گا اس میں۔ لیکن امام فرہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے فی الصورۃ الاولی، اس صورت اولا میں، وفی الصورۃ الثالثۃ، اور صورت ثالثہ میں۔ کس چیز میں اختلاف ہے؟ اختلاف اس چیز میں ہے کہ وہ فرماتے امام فرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعمال الفعل الثانی یہ جائز نہیں ہے، یہ عامل معمول بنے گا کس کے لیے؟ فعل اول کے لیے، یعنی اعمال الفعل الاول جائز ہے اور اعمال الفعل الثانی اس کے نزدیک جائز نہیں ہے اس صورت میں۔ اور اس صورت میں بھی کہ زید جو ہے، ضربنی زید پڑھیں گے ہم، ضربنی زید پڑھیں گے، اور اکرمتو میں ضمیر ہوگا، اکرمتہو میں ضمیر جو لوٹے گا کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو باتیں آ رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ فاعل بنے اس اکرمنی کے لیے، اور یا یہ مفعول بنے اکرمتو کے لیے، تو یہاں پر جو ضربہ فعل ہے کیا ہے؟ فعل ہے، اور یہاں پر ضربہ فعل ہے، تو یہاں پر فاعل جو ہے، فاعل یا تو محذوف ہو اور یا اضمار قبل ذکر ہو، اضمار قبل ذکر۔ اور امام فرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حذف، فاعل کا حذف جائز نہیں ہے۔ ابھی فاعل کو حذف کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ رکن کلام ہے، اور رکن کلام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ مفعول بھی کو حذف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ رکن کلام نہیں ہے بلکہ وہ فضلہ ہے، تو فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ عامل بنے گا اس کے لیے تو یہ پر فاعل نہیں ہوگا، اور فاعل کو یا تو حذف کریں گے یا اضمار قبل ذکر ہوگا۔ یعنی اضمار قبل ذکر کی جو اصطلاح ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اضمار قبل ذکر کس کو کہتے ہیں؟ مثلا آپ نے کہا کہ ضربنی و اکرمت زیدن، ابھی اس میں ہوا ضمیر ہو، اس میں کیا ہوا ضمیر، ضربنی میں اگر آپ ضمیر مانیں تو یہ ضمیر کا جو ذکر ہے وہ پہلے نہیں ہے۔ ضمیر کب لوٹائیں گے ہم؟ ضمیر اس وقت لوٹائیں گے جب پہلے کسی چیز کا ذکر ہو۔ یہاں پر ضمیر ہم لوٹا رہے ہیں لیکن پہلے اس کا ضمیر لوٹا رہے قبل ذکر اس چیز کا ہوا نہیں ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ جاء زید ہوا یأکل الطعام، ہوا ینام، ہوا، پھر ہم ضمیر لوٹا رہے ہیں، پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کی طرف ہم ضمیر لوٹا رہے ہیں، لیکن یہاں پر نہ زید کا ذکر ہے نہ کسی اور بندے کا ذکر ہے، اور یہاں پر آپ نے ضمیر کو ذکر کر دیا، اور ضمیر کو اب لوٹا رہے قبل ذکر، جو بعد ذکر ہے آپ اس کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ قبل ذکر ضمیر اضمار ضمیر کر رہے ہیں لیکن قبل ذکر ہے، اور پھر اس ضمیر کو آپ لوٹا رہے ہیں کس کی طرف؟ اس کی طرف جو بعد میں ذکر ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں اضمار قبل الذکر. اضمار ضمیر لوٹانا، ضمیر لانا قبل ذکر، کہ اس کس چیز کا ذکر نہیں اور اس کی طرف ضمیر لوٹا رہا ہے. ضمیر آپ کس ٹائم لوٹا سکتے ہیں؟ کہ جب ایک چیز کا ذکر ہو، مثلا ایک بندے کا ذکر ہو اور پھر اس کی طرف آپ ضمیر لوٹا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ اضمار قبل ذکر. اور امام فرار رحمہ اللہ کے نزدیک ان دو صورتوں میں، اس صورت میں اور اس صورت میں، یا تو فاعل کو ہم حذف کریں گے، یہ جائز نہیں ہے، یا اضمار قبل ذکر ہوگا، یہ بھی جائز نہیں ہے ان دونوں صورتوں میں. تو اس وجہ سے جمہور جو نحات بصرہ ہے اور نحات کوفہ ہے، ان کے نزدیک اعمال الفعل الاول اور اعمال الفعل الثانی دونوں جائز ہے، چاہے یہ معمول بنے اس کے لیے چاہے یہ معمول بنے اس کے لیے. یہ کوفیین اور بصرین دونوں کے نزدیک جائز ہے. یہاں پر بھی جائز ہے کہ اعمال الفعل الاول ہو یا اعمال الفعل الثانی ہو. یہاں پر بھی اعمال الفعل الاول ہو یا اعمال الفعل الثانی. اعمال کا مطلب ہے عمل کرنا، عمل کرنا، اپنا معمول بنانا، اپنا معمول کہ دوسرا فعل جو ہے یہ اس کو اپنا معمول بنا دے، اس میں عمل کر دے. تو جو بھی ہو یہ کوفین اور بصرین کے نزدیک دونوں جائز ہیں. اور امام فرار رحمہ اللہ کے نزدیک ان دو صورتوں میں اعمال الفعل الثانی جو ہے، کیا اعمال الفعل الثانی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ اعمال الفعل الثانی کو جائز قرار دیں تو دو چیزیں جو ہے جو ممنوع ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. نمبر ایک ہے حذف الفاعل، یا تو فاعل کو حذف کرنا ہوگا، یا اضمار قبل ذکر ہوگا، اور دونوں جو ہے یہ ممنوع ہے. اور جب دونوں ممنوع ہیں تو یہ اعمال الفعل الثانی بھی ممنوع ہے. لیکن یہ با کوفین اور بصرین کا اختلاف آگے جو آ رہا ہے وہ مختار میں، بہتر میں اور اولا میں ہے. جواز میں دونوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف جواز میں ان دونوں میں، یعنی پہلی قسم میں کہ دونوں فاعل چاہتے ہیں یا پہلا فاعل چاہتا ہے اور دونوں مفعول چاہتا ہے، ان دو قسموں میں امام فرار رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. تو اس کو آپ سمجھیے. وعلم ان فی جمیع هذه الاقسام، فی جمیع هذه الاقسام یجوز، جائز ہے، اعمال الفعل الاول، فعل اول عمل کر لے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی یہ معمول بن جائے فعل اول کے لیے، یہ بھی جائز ہے. و اعمال الفعل الثانی، اور فعل ثانی کا عمل بھی جائز ہے کہ فعل ثانی اس کو اپنے لیے معمول بنا لے تو یہ بھی جائز ہے. یعنی فعل ثانی کا عمل کر لے اس میں، یہ اس کے لیے معمول بن جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ اس کے لیے معمول بن جائے تو یہ بھی جائز ہے. آگے جو مثال ہے اس میں آپ پھر بہتر انداز سے سمجھیں گے. یہاں پر خلافاً یخالف خلافاً فی قول الجواز للفراء، یہ مفعول مطلق ہے. فی الصورۃ الاولی، میں نے ذکر کیا سورہ اولا کون سا ہے کہ دونوں فاعل کو چاہے. اگر یہاں پر فرا کی صورت اول میں یہ اعمال الفعل الثانی اگر کر لے، اس کو آپ فاعل بنا لیں اکرمنی کے لیے، تو ضربنی جو ہے وہ یا تو بغیر فاعل کا رہ جائے گا، یا اس میں ہم ضمیر مانیں گے تو وہ ضمیر ہم ذکر کریں گے قبل ذکر، ضمیر کو لائیں گے قبل ذکر، کوئی چیز ذکر نہیں ہے اور اس کے لیے آپ ضمیر لا رہے. تو اس کا جواب جو ہے بصرین کے نزدیک کہ اضمار قبل الذکر فی العمدہ بشرط التفسیر جائز، بشرط التفسیر جائز، کہ شرط تفسیر سے یہ جائز ہے. لیکن کس کے نزدیک جائز ہے؟ عند نحات البصرہ،
نحات بصرہ کے نزدیک اضمار قبل ذکر فی العمدہ میں، عمدہ سے مراد یعنی فاعل ہے، فاعل کلام میں عمدہ ہے، اور اس کیوں عمدہ ہے؟ اس لیے عمدہ ہے کہ یہ رکن کلام ہے، اور رکن کلام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کلام کا ایک رکن جب حذف ہو جائے تو کلام ہی نہ رہا، بشرط تفسیر، لیکن شرط اس میں یہ کہ اس کے بعد میں تفسیر ہو۔ تو یہاں پر ہوا ضمیر ہے لیکن اس کی تفسیر کیا ہے؟ بعد میں ہے کہ وہ کیا ہے؟ زیدن ہے۔ والثالثۃ وفی الصورۃ الثالثۃ، سورہ ثالثہ یہ ہے کہ پہلا فاعل چاہے، پہلا کیا چاہے؟ اب یہاں پر یہ بھی اعمال الفعل الاول کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور اعمال الفعل الثانی کو بھی دوسری قسم میں اور چوتھی قسم میں جائز مانتے ہیں۔ کون؟ امام فرا رحمہ اللہ۔ لیکن صرف صورت اولیٰ میں اس لیے کہ یہاں پر یا تو حذف فاعل ہوگا یا اضمار قبل ذکر ہوگا، اور اس کے نزدیک دونوں جائز، یعنی حذف فاعل تو ویسی بھی جائز نہیں ہے، لیکن اضمار قبل ذکر ہو وہ بھی ممنوع ہے ان کے نزدیک۔ ان اعمل الثانی، اگر عمل کس کا ہو؟ ثانی کیوں؟ ثانی عمل کر لے یعنی معمول بن جائے ثانی کے لیے، تو یہ اس میں فرہ کا اختلاف ہے۔ اور امام فرہ رحمہ اللہ و دلیل الامام الفراء رحمہ اللہ لزوم الامرین، دو چیزیں کا لازم ہونا، دو چیزیں لازم ہوتی ہے، یا تو حذف الفاعل، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا، اول ازمار قبل الذکر، یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا یا حذف الفاعل لازم آئے گا۔ وکلاہما، ہما یعنی حذف الفاعل اور اضمار قبل ذکر، دونوں کیا ہے؟ محظوران یعنی ممنوعان، دونوں ممنوع ہے۔ لیکن آگے جو بات آ رہی ہے کوفین اور بصرین کا جو اختلاف ہے وہ صرف اور صرف بہتر، اولا اور مختار میں ہے، جواز میں کوفین اور بصرین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری اور چوتھی قسم میں امام فرا رحمہ اللہ کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ پہلا فعل عمل کر لے دوسرا کر لے، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ پہلا فعل یعنی یہ معمول بنے پہلے فعل کے لیے دوسرے کے لیے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن دو صورتوں میں اس لیے ہے کہ پہلا فعل جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہے، اور فاعل جو ہے حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر ہم اس میں ضمیر لائیں گے تو اضمار قبل ذکر ہوگا۔ اور اصطلاح آج کے سبق میں ہم نے اضمار قبل ذکر کی جو اصطلاح ہے اس کو بھی ہم نے جان لیا کہ اضمار قبل ذکر اس کو کہتے ہیں کہ آپ ضمیر لائے اور اس ضمیر سے پہلے جس چیز کی طرف آپ ضمیر لوٹا رہے وہ چیز پہلے سے ذکر نہ ہو۔ تو اور یہاں پر اعمال الفعل الاول اور اعمال الفعل الثانی جو اصطلاح ہے یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ یہ آپ معمول بنا لیں پہلے اول کے لیے یا فعل ثانی کے لیے۔ تو اگر پہلے اول کے لیے بنا تو اعمال الفعل الاول ہے، اور اگر ثانی کے لیے بنا تو یہ اعمال الفعل الثانی ہے۔ اور یہاں پر یہ تو دونوں مرفوع چاہتے ہیں، فاعل چاہتے ہیں اور فاعل مرفوع ہے، تو یہاں پر مرفوع ہے، لیکن یہاں پر پتہ چلے گا کہ اگر ہم معمول بنا لیں اس کے لیے تو اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے، اور اگر اس کے لیے بنائیں گے تو اس کو ہم منصوب پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ ضربتو کے لیے اگر اس کو ہم فاعل بنا لیں، ضربتو کے لیے مفعول بنائیں تو زیدن پڑھیں گے، اگر ثانی کے لیے بنا لیں تو ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ضمیر جو ہے وہ فضلہ ہے، مفعول بھی کا ضمیر ہے تو حذف کرنا جائز ہے، تو اس لیے ہم نے حذف کر دیا ہے تاکہ اضمار قبل ذکر غیر عمدہ میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔